آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی دو ایسے مراجع عظام ہیں جو عراق کی اسلامی تحریک کے حوالے سے اپنا خاص کردار رکھتے ہیں۔ بس یہ دونوں شخصیات کون ہیں اور شہید صدر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق تھا؟ عراق میں مختلف ادوار میں مختلف حکام نے مراجع عظام اور دینی حوزات کو بہت پریشان کیا ہے۔ حکام عراق میں سے بعض نے اسے اپنے اہداف کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تو بعض حکام نے مجتہدین اور حوزات کا صفایا کرنا چاہا۔ خاص کر بعض پارٹی کے اقتدار میں آنے اور سید صدر کی تحریک عوام اور حوزہ علمیہ میں مقبولیت اور اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے بعد حوزہ علمیہ اور خاص طور پر سید محسن الحکیم پر حکام کا بیجا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ یہی سنگین صورتحال آیت اللہ الخوئی کے زمانے تک برقرار رہی۔ حکام کی طرف سے یہ ناروا سلوک دو ایسے مراجع عظام پر روا رکھا گیا جو نظریاتی طور پر حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے اور حکومت کے ساتھ ان کی پالیسی جیو اور جینے دو کی تھی۔ ان کی حکومت سے عدم ٹکراؤ کی اس پالیسی نے عراقی عوامی تحریک پر بہت گہرا منفی اثر ڈالا، جبکہ اس کے باوجود حکومت وقت نے ان دو مراجع عظام کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی تھی اور انتہائی ثقافت قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، یقین کے ساتھ کہ اس خاندان کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج آل حکیم میں سے صرف عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم ہی باقی بچے ہیں، جبکہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ابھی چند برس پیشتر ہی شہید کیے گئے ہیں۔ حکومت نے غیر سیاسی مجتہدین کے ساتھ اس قدر سخت ظالمانہ برتاؤ رکھا ہوا تھا تو پھر ان مجتہدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا جو امور سیاست میں عمل دخل کیا کرتے تھے۔ اس تاریخی قصے کا یہ رخ یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ عراق کی ظالم حکومت کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس سروس پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا کام حزب الدعوہ، اس کے اسٹرکچر اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کرنا تھا، اور یہ عراقی انٹیلیجنس کی طرف سے سید باقر الصدر کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی فائل سے لی گئی فوٹو کاپی کا ایک ورق ہے جسے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں باس پارٹی کے سامنے موجود رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ باقر الصدر کی حقیقی شخصیت سے کوسوں دور صرف ان کی ظاہری شناختی کارڈ پر مشتمل ہے۔ محمد باقر حیدر ولد اسماعیل صدر 1935 کو بغداد میں پیدا ہوا، جو لبنانی نژاد ہے، اور دینی علوم کو بھی اس نے نجف میں حاصل کیا ہے اور بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے۔ اس نے اپنی تنظیم کا نام حزب الدعوہ رکھا ہے اور اس کا موسیٰ صدر سے بھی گہرا رشتہ ہے کیونکہ وہ موسیٰ صدر کا بہنوئی ہے، اور اس کا رشتہ خمینی سے بھی بہت گہرا ہے کیونکہ خمینی کا بیٹا مصطفیٰ اس کا ہمزلف ہے۔ ظاہری طور پر اس نے 1964 میں حزب الدعوہ سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر حزب الدعوہ کی قیادت کر رہا ہے۔ صدام کے لیے کسی بھی حالت میں یہ ناقابل قبول تھا کہ وہ شہید صدر جیسی شخصیت کو برداشت کرے کہ جن کا فکری شیعت کی سیاست کی دو اہم ترین شخصیات امام خمینی اور موسیٰ صدر سے ملتا ہو، اور ان تینوں نابغہ روزگار شخصیات کو گزشتہ صدی کے نصف میں اسلامی بیداری کی لہر اور تحریک کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین مثلث شمار کیا جاتا تھا۔ عراق میں باقر الصدر، ایران میں امام خمینی اور لبنان میں موسیٰ صدر۔
دنیا بھر کے انقلابیوں نے ان تینوں شخصیات کے ذریعے اسلام کے سیاسی پہلو کو ایک عالمی تحریک کی شکل میں مجتمع دیکھا۔ عصر حاضر میں اسلامی بیداری کی اہم ترین تحریک عراق کی اسلامی تحریک ہے، جس کے خطوط شہید باقر الصدر نے ہی رکھے تھے۔ بیسویں صدی میں باقر الصدر تمام مراجع عظام حتیٰ آیت اللہ محسن الحکیم اور آیت اللہ سید الخوئی سے زیادہ شہرت کے حامل نہ تھے۔ اس کے باوجود یہ دونوں مراجع عظام حکیم اور خوئی مکتب ولایت فقیہ جزی کے قائل تھے، جو مجتہد کو خمس کی بجا آوری، شرعی مسائل میں فتاوی دینا اور منصب قضاوت پر حکم کرنے کے اختیارات تک محدود تھا۔ سید محسن الحکیم ایک تاریخی فرصت سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی عمل دخل کے حوالے سے ایک منفرد اور نیا نمونہ پیش کرتے ہیں، جو در حقیقت روایتی مرجعیت کی فکر میں ایک انقلاب پیدا کرنا تھا، لیکن وہ بعض فقہی ضوابط میں محدود ہو کر رہ گئے، بلکہ ایسا ہی نظریہ آیت اللہ خوئی رکھتے تھے، جبکہ شہید صدر نے اس مقابلے میں سیاسی عمل دخل کو جاری و ساری۔ نجف اشرف میں دونوں مراجع عظام حکیم اور خوئی کی فقہی آراء، جو دراصل مجتہد کی فعالیت کے دائرے کو محدود کرتی تھیں، برقرار رہیں اور اس میں کوئی گنجائش پیدا نہ ہو سکی۔ اس نظریے کی تفسیر ہمیں نجف اشرف کے بزرگوں کا سیاسی امور اور حکومت وقت سے ٹکراؤ کرنے والی تحریک کی مخالفت میں مل جاتا ہے، جبکہ امور سیاست میں عمل دخل کی اور انقلاب اسلامی کی شکل میں نظر آتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب سے صرف چند کلومیٹر دور سیاست میں عدم مداخلت کا نظریہ اسی طرح برقرار نظر آ رہا ہے۔ باقر الصدر نے جب حوزہ علمیہ کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی تو عراق کے جوانوں نے اس کوشش کا بڑے وسیع پیمانے پر استقبال کیا، لیکن حوزہ علمیہ نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی، جس کی وجہ سے سید صدر کی کوششیں ناکام ہوئیں، یہاں تک کہ انہیں اس سلسلے میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ نجف کی سیاسی تاریخ میں آیت اللہ محسن الحکیم کی شخصیت ایک نمایاں کردار رکھتی ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے نجف کی سیاسی تاریخ کے نقطۂ آغاز کو باقر الصدر سے پہلے سید محسن الحکیم کو جانا ہے۔ وہ ایک ایسی مہربان گود کی حیثیت رکھتے تھے جس نے حزب الدعوہ اور سید باقر الصدر کو پناہ دے رکھی تھی، اور اپنی معنوی سرپرستی اور دست شفقت کو اسلامی تحریک عراق کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اگر سید حکیم کی مرجعیت کی حمایت نہ ہوتی تو تحریک میں اس قدر بیداری پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود نقطۂ افتراق بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سید محسن الحکیم فقہی طور پر سیاسی امور میں مداخلت کا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ اس بات کی وضاحت اس وقت اچھی طرح ہو جاتی ہے جب ہم سید مرتضیٰ عسکری کی طرف سے ان کے سامنے اس مسئلے پر کیے گئے سوال کا جواب سنتے ہیں۔ ان کے جواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے سیاسی پہلو کے بارے میں کوئی واضح نظریہ نہیں رکھتے تھے، اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عصر غیبت میں حکومت اسلامی کے قیام کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طرح نماز جمعہ کو عصر غیبت امام میں درست نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی جہاد ابتدائی کے بارے میں وہ مثبت نظریہ رکھتے تھے۔ ان تمام فقہی نظریات کے باوجود انہوں نے عملی طور پر عراق کی سیاسی تحریک میں ایک بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ سید محسن الحکیم کی سرپرستی اور سید باقر الصدر کی قیادت میں اٹھنے والی اسلامی تحریک نے عراق کے میدان سیاست میں
باس پارٹی، کمیونسٹ پارٹی اور قوم پرست جماعتوں میں سب سے زیادہ عراقی عوام میں اپنے اثرات مرتب کیے، یہاں تک کہ تمام تجزیہ و تحلیل اور معیارات بدل کر رہ گئے۔ باس پارٹی نے 11 سال بعد یعنی سن 1963 سے اقتدار کے حصول کی کوششوں کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اسی دوران وہ عبدالکریم قاسم کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اندرونی اختلافات نے جنم لینا شروع کیا اور سن 1963 میں اسے بھی اقتدار چھوڑنا پڑا، اور باس پارٹی نے سن 1965 میں بھرپور انداز میں کوشش کی کہ وہ عراق کی مکمل باغ ڈور سنبھال لے، لیکن وہ اس میں ناکام رہی۔ بہت ساروں کو جیل جانا پڑا اور بہت سے دیگر افراد کو پھانسی کے گھاٹ چڑھنا پڑا۔ 1 سال بعد ہی عبدالسلام عارف ایک جہاز کے حادثے میں مارا گیا، جس کے بعد اس کے بھائی عبدالرحمان عارف کو عراقی صدر کے طور پر چنا گیا، جو اقتدار اور حکومتی امور کو چلانے میں کمزور ثابت ہوا۔ اس موقع کو باس پارٹی نے غنیمت جانا اور دن بدن باس پارٹی کی کوششیں بڑھتی چلی گئیں۔ اس مرحلے میں عراق کی اسلامی تحریک کے سامنے کئی قسم کے سوالات پیش تھے، اور یہ ایک ایسا سنہری موقع تھا جسے اسلامی تحریک عراق نے گما دیا۔ عبدالسلام عارف کے دور میں اسلامی طاقتیں اگر اقتدار کے حصول کی کوششیں کرتیں تو انتہائی آسانی سے اقتدار کو حاصل کر سکتی تھیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ آیت اللہ سید محسن الحکیم کے اجتماعی اور سیاسی مسائل کے بارے میں فقہی نظریات تھے، جو اس سلسلے میں انسانی جانوں کے ضیاع کی شرعی حیثیت پر اشکال کرتے تھے۔ اس زمانے میں آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند سید مہدی الحکیم کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اسلامی قوتوں کی کامیابی کے لیے بیرونی طاقتوں سے مدد لینے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں سید باقر الصدر کی اور حزب الدعوہ کی رائے کے بارے میں بھی کافی بحث و جدل پائی جاتی تھی۔ سید مہدی الحکیم کا شمار پائے کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا، وہ تمام حزبی افراد سے منفرد تھے۔ سید مہدی الحکیم برطانیہ، امریکہ وغیرہ کو اقتدار کے حصول میں ایک وسیلے اور ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے، محترم، میں اس سلسلے میں کوشش کروں گا، اگر کامیابی ہوئی تو آپ حضرات آئیں اور سنبھال لیں، اور اگر ناکام ہوا تو صرف میری ذات ہوگی جو ناکام ہوگی۔ اس کے مقابلے میں شہید باقر الصدر کی پالیسی بھی عراقی نظام سیاست کو بدلنا تھا، لیکن صرف اور صرف عراقی اور سید باقر الصدر اور حزب الدعوہ سید مہدی الحکیم سے اس سلسلے میں تعاون کے لیے موافق نہ تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہر اس تحریک کی حمایت تھی جو عراقی نظام کی مخالفت تھی۔ اور دوسری بات، حزب الدعوہ کا خیال تھا کہ وہ اس وقت صرف عوامی شعور اور بیداری کے مرحلے میں ہیں، نہ کہ انقلاب کے مرحلے میں۔ حزب الدعوہ مرحلہ وار عمل کرنا چاہتی تھی۔ ہم نے اس وقت اپنے لیے کچھ اصولوں کا تعین کیا تھا، اس آیت مجیدہ کی روشنی میں کہ جب تک قومیں خود اپنے اندر تغیر و تبدیلی ایجاد نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتا۔ ہم پوری دنیا میں تبدیلی چاہتے تھے، بس ہمیں پہلے خود میں تبدیلی لانا ضروری تھا۔ ایک ایسی صورتحال کو غنیمت جانا اور سن 1968 میں صدام صدارتی محل میں ٹینکوں کے ذریعے قبضہ کر لیتا ہے۔ یہاں سے تاریخ عراق بے گناہوں کے خون ناحق سے رنگین ہوتی نظر آتی ہے۔ باس پارٹی کو عراق میں اسلامی بیداری کی لہر شروع ہی سے کھٹک رہی تھی، لیکن سن 1968 میں جس وقت باس پارٹی اپنے سیاسی مخالفین کا صفایا کر رہی تھی، تو اس وقت بھی حزب الدعوہ کو انہوں نے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے کمیونسٹوں کا صفایا کیا، پھر کردوں کا، اس کے بعد عراقی آرمی میں باس مخالف عناصر کو ہٹانا شروع کر دیا۔
شكلت الظاهرة الإسلامية العراقية منذ البدء مصدر قلق مستمر للبعث العراقي، لكنها في العام 68 انہوں نے پہلے کمیونسٹوں کا صفایا کیا، پھر کردوں کا، اس کے بعد عراقی آرمی میں بعض مخالف عناصر کو ہٹانا شروع کر دیا، لیکن بعض پارٹی نے دینی مراکز اور اس وقت کے شیعہ حوزات اور عوام کے سرپرست آیت اللہ محسن الحکیم کے ساتھ ایسا رویہ اور برتاؤ رکھا ہوا تھا جس سے اس کی آگے کی پالیسی اور ارادے صاف نظر آ رہے تھے، جن میں بیرون ممالک سے تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے طلباء کو حوزہ سے نکال دینا، دینی طالب علموں اور علماء پر فوجی اور عوامی خدمات کو ضروری قرار دینا، بہت سے دینی مدارس و مراکز کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں سید الحکیم نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ کے بغداد میں تشریف لانے کا سن کر عوام قافلوں کی شکل میں بغداد اور اس کے اطراف سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور بعض پارٹی کی حوزہ و علماء مخالفت و اقدامات کی شدید مذمت کرنے لگے۔ سید صدر بھی اس وقت بغیر امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سید الحکیم سے ملاقات کرنے کاظمین پہنچے، جبکہ کاظمین میں موجود بہت سے علماء سید الحکیم کے آنے پر کاظمین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا شاید حکومت سے ٹکراؤ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ سید الحکیم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا سا انداز اپنایا ہوا تھا، جبکہ حزب الدعوہ اور عراقی قبائلی سرداروں نے حکومت ٹکراؤ پالیسی کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی آمادگی کا یقین دلایا۔ بہت سے قبائل نے نجف اور مرجعیت کی تائید میں ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا، مگر سید الحکیم، جیسا کہ ان کے نظریات واضح ہیں اور بالخصوص ان کی اور امام خمینی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمت اللہ کے پاس گئے۔ یہ شام 6 یا 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا، عالی جناب، حزب الدعوہ ریلیاں، مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے، قبائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں، حزب الدعوہ سینکڑوں شہداء دینے کو تیار ہے، لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی دوران حکومت نے سید مہدی الحکیم کو کردوں، شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقر الصدر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حسین قرانی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے، تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجع عالی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائید اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے قافلوں کی شکل میں کاظمین کی طرف چلے آئیں، اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بالکل ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ میں رات کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفود منتظر تھے، اور جس آخری وفد کو میں نے جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مجتہد پر قربان کرنے آئے ہیں، میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر الصدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کاظمین چلا آیا تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحکیم، ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی تھی۔ اسی دوران سید باقر الصدر نے 2 تقاریر کی۔ آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطۂ نظر سے پیشے کا مفہوم، جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوزہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر گفتگو کی۔
اس ملک میں حوزہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے۔ اس کے باوجود اسی ملک میں حوزہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوزہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں؟ ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جبکہ گزشتہ ادوار میں ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا۔ اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون اچھا نہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن 1969 کو سید باقر الصدر لبنان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس اعلی اسلامی لبنان کے سربراہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوزہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے۔ مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا۔ لبنان ایئرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی۔ شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائیور سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک امریکی ہوٹل کے بارے میں بتایا تو سید صدر نے فرمایا کہ میں امریکی ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اور ہوٹل بتاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کسی اور ہوٹل کا نام بتایا، البتہ یہ ہوٹل بھی مقامی نہ تھا، مجھے نام پوری طرح یاد نہیں، کوئی سیزاز نامی ہوٹل تھا۔ سید نے کہا چلو اچھا ہے، کم از کم استعماری نہیں ہوگا۔ سید موسیٰ صدر نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خط لکھے کہ وہ عراق کی حکومت کی طرف سے مجتہدین علماء اور حوزہ علمیہ نجف پر روا رکھے ہوئے ظلم و ستم کے بارے میں مداخلت کریں۔ اسی طرح موسیٰ صدر نے ملک فیصل اور جمال عبد الناصر سے قاہرہ میں ملاقات کے وقت بھی اس مسئلے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ میں اس موضوع کے بارے میں پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے مرحوم صدر حافظ الاسد سے ملاقات کی۔ اس وقت وہ شام کے وزیر دفاع تھے۔ یہ ملاقات ان کے صدر بننے سے کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہماری ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ انہوں نے پوچھا شام کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا ہماری مداخلت صدامی حکومت کے ناروا رویہ کو بدل سکتی ہے؟ میں عراق سے لبنان چلا آیا اور ایک گروپ تشکیل دیا جس کا کام مرجعیت کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ سید مرحوم صفیح الدین نے ہمارے لکھے مضامین کو مختلف اخبارات میں چھپوانا شروع کر دیا۔ ہمارے مضامین مرجعیت کے وظائف، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ شیخ مہدی شمس الدین نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ لکھا اور عراقی عوام کے فرائض نامی کتاب انہی کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور جب سید باقر الصدر یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے آنے کو مبارک جانا۔ سید کی ذرائع ابلاغ میں اس وقت کی عراقی حکومت کے مظالم کی پرچار کی وجہ سے بغداد حکومت نے بیروت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عراقی شہریوں کو لبنان نہ آنے دے، اور اسی دوران احمد البکر کو لبنان کے جبل شہر میں بعض نامعلوم افراد کے ہاتھوں مار کھانا پڑی، جس کی وجہ سے بغداد حکومت نے عراق میں مقیم لبنانیوں کو 24 گھنٹے کے اندر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا،
اور سید باقر الصدر نے فوراً لبنان سے عراق واپسی کا سفر کیا اور اپنے ساتھ موجود تمام اہم کاغذات اپنے ساتھیوں کے حوالے کیے تاکہ اگر بارڈر پر پکڑے جائیں تو وہ محفوظ رہیں، لیکن وہ بغیر کسی مسئلے کے عراق واپس پہنچے۔ 1970 کو مرجع دین آیت اللہ سید محسن الحکیم داغ مفارقت دے گئے اور ان کی رحلت نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا جس کو سب سے زیادہ باقر الصدر کی قیادت میں عراقی تحریک اسلامی نے محسوس کیا، جو اب نجف کی گلیوں میں ناروا سلوک اور بحرانوں کا شکار ہونے والی تھی۔ میرے بھائی، میرے دکھوں اور ارمانوں کے ساتھی، میں اس خط کو لکھ رہا ہوں جبکہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی ہے اور تمام باشعور افراد کے لیے ایک روشن صبح کی امید کے بعد اب وہ پرچم گر پڑا ہے جس کے سائے تلے ہم نے زندگی بسر کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جہاد کی مشکلات کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہاں اے میرے بھائی، وہ علم گر پڑا ہے جو استقامت اور مضبوطی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ گزشتہ صدی کے نصف میں نجف اشرف میں موجود مجتہدین کے دین اور سیاست کے باہمی رابطے کے سلسلے میں کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو دین اور سیاست کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا، ان کے کوئی زیادہ طرفدار نہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جو دین اور سیاست کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک نیا نمونہ پیش کر گیا، جن کی سب سے بڑی مثال آیت اللہ سید محسن الحکیم تھے، جن کی مرجعیت کو اصلاحی مرجعیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گروہ جو اس وقت سب سے بڑا گروہ تھا، جس نے سیاسی امور میں مداخلت کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ شروع میں آیت اللہ خوئی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن نظریے کے طور پر آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرأت کے ساتھ فتاوی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہد کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خوئی جہاد ابتدائی اور مجتہد کے لیے مبسوط بالید، حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا۔ جب 1990 میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے، جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقر الصدر نے چند جید علماء دین کے پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقر الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تائید کے بارے میں ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن عراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مصلحت جانا۔ اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تائید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافی سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلا وطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے۔ اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور، خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بعنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر حوزے پر پڑتا۔ دوسری طرف اگر شہید صدر کو بعنوان مرجع تقلید اعلیٰ پیش کیا جاتا تو حوزہ بعض بحرانوں کا شکار ہو سکتا تھا اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی۔
ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مجتہد اعلیٰ کا وجود ضروری تھا، انتہائی ضروری، خواہ وہ مرجع تقلید اسلامی بیداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مجتہد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاذ کریں کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، اور یقیناً وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے۔ باقر الصدر اس وقت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں لاتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجعیت کی حمایت کریں گے، مگر دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجعیت کو چھوڑا ہے وہیں سے ان امور کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجعیت کی طرف سے حوزہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضیٰ آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اسی طرح ملک میں وکلاء کے امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد شہید صدر اور ان کے بعض شاگرد آیت اللہ باقر الحکیم اور سید نور الدین اشکوری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجعیت کی تائید کرنا شروع کر دی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجعیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی۔ شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے۔ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجعیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے۔ شہید راست اللہ سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجعیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے جہاں سے سید حکیم چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن شہید صدر کا کہنا تھا کہ بعض دیگر افراد نے ان کی توجہ کچھ اور پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی۔ جب طلاب نے شہید صدر سے پوچھا کہ پھر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا تو سید صدر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ جس نتیجے کے دو آغاز ہوں وہ بے نتیجہ ہی رہتا ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ بے نتیجہ ہی رہا۔ آیت اللہ خوئی کے دوران مرجعیت شہید صدر کو مزید کوئی اور کامیابی نہیں ملی، اور بعض افراد نے مرجعیت کے رخ کو آیت اللہ محسن الحکیم کے کھینچے ہوئے خطوط کے برعکس کسی اور سمت میں موڑ دیا۔ 22 دسمبر 1971 میں باس حکومت نے 1000 سے زیادہ ایرانی گھرانوں کو عراق سے نکال باہر کر دیا جو مدتوں سے عراق میں سکونت پذیر تھے، اور اس مسئلے کی وجہ سے حوزہ علمیہ میں بھی کافی شور و غل ہوا، اور بعض افراد نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آیت اللہ خوئی نے بھی باہر سے آئے ہوئے دینی طالب علموں اور دیگر افراد کو عراق سے نکالنے کی حکومتی پالیسی کو سراہا ہے، اور انہوں نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک رقم مختص کر رکھی ہے۔ باس حکومت کی طرف سے ایرانی طلباء کو حوزہ علمیہ نجف سے نکال دینے پر مسجد شیخ انصاری میں امام خمینی نے ایک تقریر کی۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حاضرین کی جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی کہا کہ وہ لبنان چلے جائیں۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حسن بکر کی اس پالیسی پر کڑی تنقید کی، جس پر حکومت وقت نے اس مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں 25 دسمبر سن 1971 کو آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی کی خدمت میں پیش کیا۔ عالی قدر مرجع دین محترم سید ابو القاسم خوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جناب عالی نے عراق کی باس حکومت کی طرف سے دین مخالف یا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی غلط قدم کو ملاحظہ فرمایا ہے، یا حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے؟ کیونکہ بعض مغرض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آ رہی ہے،
اس استفتاء پر اپنا فتویٰ بیان فرمائیں۔ نیک ارادوں کے ساتھ میں نے اپنے حوالے سے حکومت باوقار سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، لیکن حوض علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے جہاں تک میں نے بعض موثوق افراد سے سنا ہے کہ حکومت کا سلوک بہت اچھا ہے۔ واللہ ولی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1976 میں شہید صدر سخت بحرانوں کا شکار تھے۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس جاتے اور ان حالات کے بارے میں گفتگو کرتے سوائے امام خمینی کے۔ پس وہ امام خمینی کے حضور جاتے ہیں اور حرم امام علی کے صحن حیدری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ بعض حکومت زیادہ سے زیادہ ان کو اور حزب الدعویٰ کے افراد کو شہید کر دے، اور ان کی یہ شہادت جامد فکر افراد اور عام آدمی کو حرکت میں لانے کا سبب بنے اور عراقی حکومت کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آئے۔ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام خمینی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے اور مزید کچھ نہ کہا۔ شہید صدر نے مختلف مراجع اور علماء سے ملاقات کر کے باہر سے آنے والے طلباء کے حق کی کوشش کی جو قانونی طور پر عراق میں رہ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ وہ عراق میں رہیں اور حکومتی دباؤ میں نہ آئیں۔ اسی طرح شہید صدر نے آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں اور ہم آواز بنیں۔ شہید صدر سے اس بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ فرماتے تھے، تنہا جس شخص نے میرے موقف کی بھرپور تائید کی اور ہم آواز ہوئے وہ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی تھے۔ شہید صدر کی طرف سے وزیر اعظم حسن البکر کے نام متعدد خطوط اور ٹیلی گرام جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد حکومت نے کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی علماء اور طالب علموں کے اخراج کا سلسلہ بند کر دیا۔ 14 اگست سن 1972 کو آیت اللہ سید باقر الحکیم کو بعث پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد ان کے استاد آیت اللہ سید باقر الصدر کو بھی نجف ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا جہاں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے داخل تھے۔ میں جمعرات کی صبح گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر آیت اللہ کاظم حائری کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، خبر سنی ہے؟ میں نے پوچھا کون سی خبر؟ انہوں نے کہا سید صدر کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بیمار تھے اور نجف ہاسپٹل میں داخل تھے، وہاں سے انہیں گرفتار کر کے کوفہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ اس خبر نے مجھے شدید دکھ پہنچایا۔ میں فوراً گاڑی لے کر کوفہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ کوفہ ہاسپٹل اس وقت بند تھا۔ میں نے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی جان پہچان والے شخص کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے سید اردبیلی کو وہاں دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن آپ کو فوراً نجف جانا چاہیے۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس پیغام کو لے کر نجف چلا جائے۔ اچھا ہوا جو آپ ملے۔ سید بہت بیمار ہیں اور انہیں قیدیوں والے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ جاؤ اور اس تمام صورتحال سے آیت اللہ خوئی کو آگاہ کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ سید غروی سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر آیت اللہ خوئی تک نہ پہنچا سکے اور شیخ احمد وائلی اور مصطفیٰ جمال الدین کی کربلا کے گورنر سے بحث و گفتگو کے بعد حکومت نے سید صدر کو آزاد کر دیا۔ اس پرآشوب حالات میں کہ جہاں مختلف انجمنوں اور افراد کی طرف سے اذیتیں سہنی پڑ رہی ہیں، آپ کے جد امجد امیر المومنین کے وطن میں
مجھے مجرموں کی طرح قید ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بچپن کے تلخ اور سخت حالات سے بہتر حالات میں ڈال رکھا ہے۔ سید صدر نے قید سے رہائی کے بعد طلبہ کے درمیان ایک ہفتہ وار مجلس عزا کا اہتمام کیا، جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان صالح مرجیت کے موضوع پر بحث و گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس موضوع کو شہید صدر نے اس وقت کی مرجعیت کے کردار کو پیش نظر رکھ کر انتخاب کیا تھا۔ صالح مرجیت کے بارے میں شہید صدر جو خواب رکھتے تھے اس سے در حقیقت شاگردوں کے لیے بیان کر رہے تھے۔ شہید صدر نے مرجیت کا جو تصور پیش کیا اس کا دائرہ صرف فتاوی دینے اور حرام و حلال بیان کرنے تک محدود نہ تھا، بلکہ ایک مکمل دینی قیادت اور رہنمائی کو بیان کر رہا تھا، جو در حقیقت ولایت فقیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس مجلس کے اہم اور فعال ترین شرکا حزب دعویٰ کے ممبران اور اراکین ہوا کرتے تھے۔ اپنی تقاریر میں شہید صدر حزب دعویٰ اور اس کی فعالیت خصوصاً مرحلہ وار پالیسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ شہید صدر مرحلہ بمرحلہ عمل کرنے کی پالیسی کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ امت کو فکری بیداری کے مرحلے سے سیاسی و عملی بیداری کی طرف گامزن کرنے کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ امت کو ایک مکمل حوضے کی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت آپ امت کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن کرنے کی اہمیت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں سید باقر الصدر نے ایک بار پھر حزب دعویٰ کے اراکین کو رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی، اور بارہا مرتبہ تکرار کے ساتھ حزب دعویٰ کو ایک مجتہد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اسٹریٹجی اپنانے اور شورائے نظام کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک، جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیونکہ میں ابھی تک صالح مرجعیت اور حزب الدعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعویٰ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے۔ میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور 2 صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے۔ 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا۔ اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں، جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا۔ شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں، جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے: حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرہ کار میں رکھنا۔ آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں۔ جناب عالی،
آپ کا حوض علمیہ اور دینی جماعتوں مثلا حزب الدعوہ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقہ تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے۔ سید محمد باقر الصدر۔ اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا۔ سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں۔ حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعوہ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعوہ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے۔ عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے۔ میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سید، یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے، اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی۔ باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجعیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہدین کا حق ہے۔ لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے، مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیع میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہا میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسخ ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوزہ علمیہ میں روایت پسند گروہ جو ولایت فقیہ جزئی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی، اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی۔
یہ وہ خود ساختہ معیارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ حیدر ولد اسماعیل صدر 1935 کو بغداد میں پیدا ہوا، جو لبنانی نژاد ہے، اور دینی علوم کو بھی اس نے نجف میں حاصل کیا ہے، اور بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے۔ اس نے اپنی تنظیم کا نام حزب الدعوہ رکھا ہے، اور اس کا موسیٰ صدر سے بھی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ صدر کا بہنوئی ہے، اور اس کا رشتہ خمینی سے بھی بہت گہرا ہے، کیونکہ خمینی کا بیٹا مصطفیٰ اس کا ہمزلف ہے۔ ظاہری طور پر اس نے 1964 میں حزب الدعوہ سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر حزب الدعوہ کی قیادت کر رہا ہے۔ صدام کے لیے کسی بھی حالت میں یہ ناقابل قبول تھا کہ وہ شہید صدر جیسی شخصیت کو برداشت کرے کہ جن کا فکری شیعت کی سیاست کی دو اہم ترین شخصیات امام خمینی اور موسیٰ صدر سے ملتا ہو، اور ان تینوں نابغہ روزگار شخصیات کو گزشتہ صدی کے نصف میں اسلامی بیداری کی لہر اور تحریک کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین مثلث شمار کیا جاتا تھا۔ عراق میں باقر الصدر، ایران میں امام خمینی، اور لبنان میں موسیٰ صدر۔ دنیا بھر کے انقلابیوں نے ان تینوں شخصیات کے ذریعے اسلام کے سیاسی پہلو کو ایک عالمی تحریک کی شکل میں مجتمع دیکھا۔ عصر حاضر میں اسلامی بیداری کی اہم ترین تحریک عراق کی اسلامی تحریک ہے، جس کے خطوط شہید باقر الصدر نے ہی رکھے تھے۔ 20ویں صدی میں باقر الصدر تمام مراجع عظام حتیٰ آیت اللہ محسن الحکیم اور آیت اللہ سید الخوئی سے زیادہ شہرت کے حامل نہ تھے۔ اس کے باوجود یہ دونوں مراجع عظام حکیم اور خوئی مکتب ولایت فقیہ جزی کے قائل تھے، جو مجتہد کو خمس کی بجا آوری، شرعی مسائل میں فتاوی دینا اور منصب قضاوت پر حکم کرنے کے اختیارات تک محدود تھا۔ سید محسن الحکیم ایک تاریخی فرصت سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی عمل دخل کے حوالے سے ایک منفرد اور نیا نمونہ پیش کرتے ہیں، جو در حقیقت روایتی مرجعیت کی فکر میں ایک انقلاب پیدا کرنا تھا، لیکن وہ بعض فقہی ضوابط میں محدود ہو کر رہ گئے، بلکہ ایسا ہی نظریہ آیت اللہ خوئی رکھتے تھے، جبکہ شہید صدر نے اس مقابلے میں سیاسی عمل دخل کو جاری و ساری۔ نجف اشرف میں دونوں مراجع عظام حکیم اور خوئی کی فقہی آراء، جو دراصل مجتہد کی فعالیت کے دائرے کو محدود کرتی تھیں، برقرار۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی دو ایسے مراجع عظام ہیں
جو عراق کی اسلامی تحریک کے حوالے سے اپنا خاص کردار رکھتے ہیں۔ بس یہ دونوں شخصیات کون ہیں اور شہید صدر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق تھا؟ عراق میں مختلف ادوار میں مختلف حکام نے عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم ہی باقی بچے ہیں، جبکہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ابھی چند برس بیشتر ہی شہید کیے گئے ہیں۔ حکومت نے غیر سیاسی مجتہدین کے ساتھ اس قدر سخت ظالمانہ برتاؤ رکھا ہوا تھا تو پھر ان مجتہدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا جو امور سیاست میں عمل دخل کیا کرتے تھے۔ اس تاریخی قصے کا یہ رخ یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ عراق کی ظالم حکومت کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس سروس پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا کام حزب الدعوہ، اس کے اسٹرکچر اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کرنا تھا، اور یہ عراقی انٹیلیجنس کی طرف سے سید باقر الصدر کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی فائل سے لی گئی فوٹو کاپی کا ایک ورق ہے جسے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں باس پارٹی کے سامنے موجود رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ باقر الصدر کی حقیقی شخصیت سے کوسوں دور صرف ان کی ظاہری شناختی کارڈ پر مشتمل ہے۔ محمد باقر مراجع الزام اور دینی حوزات کو بہت پریشان کیا ہے۔ حکام عراق میں سے بعض نے اسے اپنے اہداف کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تو بعض حکام نے مجتہدین اور حوزات کا صفایا کرنا چاہا۔ خاص کر باس پارٹی کے اقتدار میں آنے اور سید صدر کی تحریک عوام اور حوزہ علمیہ میں مقبولیت اور اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے بعد حوزہ علمیہ اور خاص طور پر سید محسن الحکیم پر حکام کا بیجا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ یہی سنگین صورتحال آیت اللہ الخوئی کے زمانے تک برقرار رہی۔ حکام کی طرف سے یہ ناروا سلوک دو ایسے مراجع الزام پر روا رکھا گیا جو نظریاتی طور پر حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، اور حکومت کے ساتھ ان کی پالیسی جیو اور جینے دو کی تھی۔ ان کی حکومت سے عدم ٹکراؤ کی اس پالیسی نے عراقی عوامی تحریک پر بہت گہرا منفی اثر ڈالا، جبکہ اس کے باوجود حکومت وقت نے ان دو مراجع الزام کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی تھی اور انتہائی ثقافت قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، یقین کے ساتھ کہ اس خاندان کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج آل حکیم میں سے صرف